मोदी सरकार को पाकिस्तान से मुतल्लिक बड़ी गलत फहमी है। पाकिस्तान के हाथों जो इंडियन अफवाज को नाकामी का सामना करना पड़ा, हजीमत का सामना करना पड़ा, भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करके उस बदले का जो हिसाब है उसे चुकता कर सकता है। जब 22 अप्रैल 2024 को पहलगाम का इंसिडेंट, अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, बगैर किसी शवाहिद के, बगैर किसी एविडेंस के इंडियन सरकार की तरफ से पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन मौजूद नहीं कि उसमें पाकिस्तान या भारत यकतरफा तौर पे इस मुआहदे को सस्पेंड कर सकें या बेंच में डाल सकें। तो पाकिस्तान ने सालसी अदालत से रजू किया था कि ये जो दो डैम है भारत के, रतले डैम है, किशन गंगा डैम है, इसका डिज़ाइन चेंज होना चाहिए। तो भारत को एक मरतबा फिर मुंह की खाना पड़ी। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। मोदी सरकार को पाकिस्तान से मुतल्लिक बड़ी गलत फहमी है, बल्कि एक नहीं दो गलत फहमियाँ हैं। एक गलत फहमी इंडियन सरकार की, इंडियन अफवाज की ये है कि 7 और 10 मई को पाकिस्तान के हाथों जो इंडियन अफवाज को नाकामी का सामना करना पड़ा, हजीमत का सामना करना पड़ा, भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करके उस बदले का जो हिसाब है उसे चुकता कर सकता है। भारत की दूसरी गलत फहमी क्या है? इस दूसरी गलत फहमी की खबर से अपने आज के इस व्लॉग का आगाज करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मामला नाज़रीन ये है कि जो भारत की दूसरी गलत फहमी है, जब 22 अप्रैल 2024 को पहलगाम का इंसिडेंट, अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, तो इसका इल्ज़ाम बगैर किसी शवाहिद के, बगैर किसी एविडेंस के इंडियन सरकार की तरफ से पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है। और फिर जो इंतहाई इक़दाम पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने उठाया था कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुआहिदा था उसको सस्पेंड कर दिया गया था। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि यकतरफा तौर पे जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें ऐसा कोई प्रोविजन मौजूद नहीं कि उसमें पाकिस्तान या भारत यकतरफा तौर पे इस मुआहिदे को सस्पेंड कर सकें या बेंच में डाल सकें। तो पाकिस्तान ने भारत का यह फैसला मुस्तरद कर दिया था, लेकिन यह इंडियन सरकार का यकतरफा फैसला था। अब इस यकतरफा फैसले पे पाकिस्तान का जो रिस्पांस था वो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने इस फैसले को एडमिट नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया के पास अख्तियार ही नहीं इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का। अब भारत ने दूसरा कदम यह उठाया इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि पाकिस्तान की सालसी अदालत में जो दरखास्त थी, इंडिया के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में रतले डैम है, किशन गंगा डैम है, उसका जो डिज़ाइन है और उन डिज़ाइन के नतीजे में जो पानी का कम से कम बहाव है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, वो यकीनी नहीं होता। तो पाकिस्तान ने सालसी अदालत से रजू किया था कि ये जो दो डैम है भारत के, रतले डैम है, किशन गंगा डैम है, इसका डिज़ाइन चेंज होना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो पानी का कम से कम दबाव है उसको यकीनी बनाया जाए। अब भारत ने किया ये कि पाकिस्तान की इस दरखास्त पर सालसी अदालत में इंडियन डैम्स के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया। जब इंडिया की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी के मुआहदे को सस्पेंड किया गया यकतरफा तौर पे, दूसरी कार्रवाई या दूसरी गलतफहमी इंडियन सरकार की यह थी कि वो सालसी अदालत में जाएंगे और सालसी अदालत में जो पाकिस्तान ने इंडियन के खिलाफ, रतले डैम के खिलाफ, किशन गंगा डैम के खिलाफ जो सालसी अदालत में कार्रवाई इनिशिएट की है, इंडिया के रजू करने पे, इंडिया के दरखास्त करने पे वो कार्रवाई रुक जाएगी। अब हुआ यह है कि इंडिया ने वहां पे रजू तो किया, लेकिन सालसी अदालत ने इंडियन एप्लीकेशन को बगौर उसका जायजा लेने के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ लिया और पाकिस्तान का मौक़िफ़ लेने के बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका जायजा लिया, क्योंकि इंडिया का अपनी एप्लीकेशन में सालसी अदालत में मौक़िफ़ यह था कि चूंकि इंडियन सरकार की तरफ से जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो लिहाजा पाकिस्तान की दरखास्त पे रतले डैम और किशन गंगा के डैम से मुतल्लिक, डिजाइन से मुतल्लिक जो कार्रवाई सालसी अदालत में चल रही है, अब वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। तो सालसी अदालत ने दोनों जानिब का मौक़िफ़ देखने के बाद, इंडस वाटर ट्रीटी का जो डॉक्यूमेंट्स है उसका जायजा लेने के बाद यह फैसला कर दिया है कि इंडिया के पास यकतरफा तौर पे IWT का जो मुआहिदा है उसको सस्पेंड करने का कोई अख्तियार नहीं। यकतरफा तौर पे इंडिया ऐसा नहीं कर सकता
اور ثالثی عدالت نے یہ بھی ڈکلیریشن دے دیا ہے کہ انڈیا کی اس درخواست کے اوپر جو کاروائی رتلے ڈیم پہ، کشن گنگا ڈیم پہ ثالثی عدالت میں چل رہی ہے، وہ کاروائی انڈین اپلیکیشن پہ نہیں رکے گی، بلکہ ثالثی عدالت پاکستان کی درخواست کے اوپر کاروائی کو آگے بھی بڑھائے گی اور اس معاملے کا فیصلہ بھی کرے گی۔ تو یہ دوسری غلط فہمی کہ یک طرفہ طور پہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کا معاہدہ بھی سسپینڈ کر سکتے ہیں اور ثالثی عدالت میں جا کے وہاں پہ جو کاروائی رتلے ڈیم اور کشن گنگا ڈیم کے خلاف پاکستان نے انیشیٹ کروائی ہے اس کاروائی کو بھی رکوا سکتے ہیں، تو بھارت کو ایک مرتبہ پھر منہ کی کھانا پڑی ہے۔ اور ثالثی عدالت نے بھی انڈیا کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اس دو طرفہ معاہدے کو، اس عالمی معاہدے کو سسپینڈ کرنے کا، نہ آپ کر سکتے ہیں نہ پاکستان کر سکتا ہے۔ اب دوسری جو انڈین سرکار کو غلط فہمی ہے، جو انڈیا میں ٹرینڈ وائرل ہو رہا ہے آپریشن سندور 2 کا، اب بھارت کی کوشش یہ ہے کہ جو ہزیمت 6 اور 7 مئی کو، جو ناکامی 10 مئی کو پاکستان کی افواج کے ہاتھوں انڈین افواج کو اٹھانا پڑی، جو دنیا بھر میں مودی سرکار کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جو ڈیجیٹل شواہد عالمی دنیا نے دیکھے جس میں اس بات کو ایڈمٹ کیا گیا کہ پاکستان اور بھارت کی اس جنگ میں بھارت کو بہت مار پڑی ہے، بھارت کو شدید مار پڑی ہے پاکستان کی افواج کے ہاتھوں۔ اور جو بھارت دعویٰ کرتا ہے، بھارت کے دعوے جھوٹے ہیں، اور پاکستان کے جو دعوے ہیں 6 لڑاکا طیارے مار گرانے کے، بھارت کے دفاعی نظام کو ہیک کرنے کے، انڈیا کے پانی کے نظام کو ہیک کرنے کے، انڈیا کے ڈیفنس سسٹم کو ہیک کرنے کے، انڈیا کے دفاعی نظام کو تباہ کرنے کے، پاکستان کے دعوے عالمی سطح پہ درست مانے گئے ہیں۔ اب اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اور اس ناکامی کا بدلہ چکانے کے لیے، یا پاکستان کے ساتھ انڈیا جو سمجھتا ہے کہ حساب چکتا کرنا ہے، آپریشن سندور 2 کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے کوئی فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچایا جائے گا، اور یہ ایک ایسا ڈرامہ ہوا بھی ہے۔ بھارت کے علاقے ادھمپور کے علاقے بسنت گڑھ میں ایک واقعہ جو ہے انڈین سوشل میڈیا کی طرف سے، انڈین میڈیا کی طرف سے رپورٹ کیا گیا کہ جو انڈین سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے دہشت گرد جو وہاں پہ کاروائیاں کر رہے تھے ان کا گھیراؤ کر لیا ہے، اور ان کے ساتھ، ان دہشت گردوں کے ساتھ انڈین سیکیورٹی فورسز کی جھڑپ چل رہی تھی۔ پوری ڈیٹیل تو سامنے نہیں آ سکی، لیکن ایک جو دہشت گرد بتائے گئے اس میں ایک کو مارا گیا، اس کی لاش دکھائی گئی، اور اس ادھمپور کے انسیڈنٹ کو بھی پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا کہ اس میں پاکستان ملوث ہے۔ اب آپ دیکھیں جو پہلگام کا واقعہ تھا ابھی چند روز پہلے، جو چین میں SCO تنظیم کا وزرائے دفاع کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں بھارت نے بھرپور کوشش کی، بھارت نے کوشش کی کہ وہ پہلگام واقعے کا جو معاملہ ہے، جو دہشت گردی ہے، کراس بارڈر جو دہشت گردی ہے، اس کو اعلامیہ میں شامل کروا سکے۔ بھارت یہاں پہ ناکام ہوا، پاکستان کامیاب ہوا۔ پاکستان نے بلوچستان میں جو انڈین مداخلت ہے اعلامیہ میں اس کا ذکر کروایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ پاکستان کا موقف کیوں مانا گیا؟ SCO کے فورم پہ بھارت کا موقف کیوں نہیں مانا گیا؟ کیونکہ پاکستان کے پاس شواہد موجود ہیں، پاکستان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ بلوچستان خیبر پختونخوا میں فتنۃ الہندوستان کو جو سپانسر انڈیا کرتا ہے اس کے شواہد موجود ہیں، TTP کو جو انڈیا سپانسر کرتا ہے اس کے شواہد موجود ہیں، لیکن بھارت جو الزام پاکستان پہ لگاتا ہے کوئی ثبوت بھارت کی طرف سے نہیں دیا جاتا۔ اب اس 2 روزہ کانفرنس کے دوران انڈین جو وزیر دفاع ہے ان کی طرف سے رشیا کے وزیر دفاع کے ساتھ سائیڈ لائن پہ ملاقات کی گئی، اور ڈیمانڈ کیا گیا کہ S-400 کا جو سسٹم ہے جو پاکستان نے تباہ کیا اس کو بھی مینٹین کریں، اس کی مینٹیننس کریں، اور بھی ایک مطلب سسٹم جو ہے S-400 کا وہ انڈیا نے رشیا سے مانگا ہے کہ S-400 کا دفاعی نظام انڈیا کو مزید دیا جائے، اور پھر جو Su-30 جو لڑاکا طیارے ہیں اس کی مینٹیننس کی بھی بات کی گئی بھارت کی طرف سے رشین وزیر دفاع کے ساتھ کہ ان کی مینٹیننس بھی آپ کریں۔ دوسری طرف ناظرین، بھارت میں جیسے میں نے کہا کہ یہ جو ٹرینڈ وائرل ہو رہا ہے آپریشن سندور 2 کا، اس میں بھارت جو حساب جو پاکستان سے بدلہ چکانا چاہتا ہے، انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ چائنا کی طرف سے پاکستان کو J-35 جو فائٹر جیٹس ہیں اس کی ڈیلیوری ہونے سے پہلے بھارت اپنی تیاریاں مکمل کر لے، اپنے دفاع کا مکمل کر لے، اپنی ایئر فورس کو جو ہے مزید سٹرینتھن کر لے، اور پاکستان کو J-35 کے طیارے ملنے سے پہلے وہ پاکستان سے یہ حساب چکتا کر لے۔ اب یہ بھارت کی دوسری غلط فہمی ہے۔
پہلی ہے یا دوسری ہے، لیکن بھارت کی غلط فہمی ہے۔ بھارت اگر یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کو J-35 طیارے ملنے سے پہلے جو 6 اور 7 مئی کی جو ناکامی ہے، 10 مئی کی جو انڈین سرکار نے جو ہزیمت اٹھائی ہے، انڈین فوج نے جو ناکامی کا سامنا کیا ہے پاکستان کے فوج کے مقابلے میں، اس ادھار کو وہ چکتا کر دے گا، اس ناکامی کا وہ بدلہ پاکستان سے لے لے گا، تو یہ بھارت کی ناکامی ہے، یہ بھارت کی غلط فہمی بھی ہے۔ کیونکہ ایس سی او کے فورم پہ پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، ان کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ بھارت کو جس ناکامی سے پاکستان کی افواج نے دوچار کیا ہے، بھارت اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے دوبارہ پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے، اور بھارت انڈین سرکار یہ تیاریاں کر بھی رہی ہے۔ لیکن غلط فہمی انڈین سرکار کی یہ ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی افواج آج بھی چوکنا ہے، پاکستان کی فوج آج بھی ہائی الرٹ پہ ہے، اور اگر انڈین افواج کی طرف سے کوئی نیا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی اس بنیاد پہ کہ پاکستان کے ساتھ کوئی پرانا حساب چکتا کرنا ہے، پاکستان سے 6 7 میں 10 مئی کا جو حساب ہے اس کو برابر کرنا ہے، تو انڈین افواج یہ سن لے، مودی سرکار بھی یہ سن لے کہ جیسے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کی افواج ہائی الرٹ ہے، پاکستان کی افواج نہ صرف ہائی الرٹ ہے، مکمل طور پہ چوکنا ہے، اگر کوئی نیا ایڈونچر، کوئی نئی جنگ اگر انڈین سرکار افواج کی طرف سے پاکستان پہ ملوث کی گئی تو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ بے شک پاکستان کو J-35 طیارے ملتے ہیں، کب ملتے ہیں، 2 ماہ کے بعد ملیں، 3 ماہ کے بعد ملیں، لیکن ہر صورت میں پاکستان کا جو جواب ہے کسی بھی جنگ کا جو بھارت پاکستان پہ مسلط کرے گا، کسی بھی خطرے کا، پاکستان پہلے سے زیادہ منہ توڑ جواب دے گا، پاکستان پہلے سے بڑا انڈیا کو سرپرائز دے گا۔